13 آیت نمبر ہے 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال الذين كفروا، اور کافروں نے کہا اپنے رسولوں سے، لنخرجنكم من أرضنا، کہ ہم تمہیں اپنے شہروں سے نکال دیں گے۔ پچھلے درس میں نے یہ عرض کیا تھا، اللہ کے نبیوں میں سے اکثر کو اپنے اپنے وطنوں سے نکالا گیا۔ اللہ کے نبیوں میں سے اکثروں کو اپنے اپنے وطنوں سے نکالا گیا۔ اگرچہ کسی بھی ایمان والے پر، اللہ کے نبی پر یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن بھائیو دیکھا یہ گیا ہے کہ جن لوگوں کو دین کی وجہ سے اپنے وطن سے نکالا جائے، اللہ جل جلالہ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پھر زمین کی بڑی وسعتوں سے نوازتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے نکالا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھائی کہاں تشریف لے گئے؟ شام تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا تھا، آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ نبیوں میں سے اکثر نبی ایسے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے نکالنے کی دھمکی دی، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ چونکہ ایمان ایسی دولت ہے، اس کے اوپر وطن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بھائی ایمان کیا ہے؟ اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان اس کے اوپر اپنے وطن کو بھائی کیا کر دیتا ہے؟ قربان کر دیتا ہے۔ جس وقت یہ دھمکی لگائی گئی لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تمہیں اپنے شہروں سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس ہمارے دین میں پلٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ فاوحی الیہم ربہم، پھر ہم نے وحی بھیجی اپنے رسولوں کی طرف، وحی بھیجی انبیاء کے رب نے ان کی طرف۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ، لنہلکن الظالمین، ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے۔ 4 باتیں یہاں فرمائیں، میں چاروں کا ذکر کرتا ہوں۔ جس وقت نبیوں پر، اللہ کے بندوں پر زمین تنگ کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ پریشان نہ ہو، تمہارے دشمنوں کو ہم کیا کریں گے؟ مٹا دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ اور بعد میں بھائی ایسا ہی ہوا۔ آج نوح علیہ السلام کا نام زندہ ہے یا ان کو پتھر مارنے والوں کا نام زندہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن 200 صحابہ کو مکہ سے نکالا گیا تھا، آج ان کا نام زندہ ہے یا جنہوں نے نکالا ہے ان کا نام زندہ ہے؟ اللہ جل جلالہ نے، حقیقت یہ بھائیو، جو اللہ کے نام پر مٹے اللہ اس کو مٹنے نہیں دیتے۔ جو اللہ کے نام پر قربان ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو مٹنے۔ اگلی بات، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے خطاب فرمایا ہم تمہیں اس کے بعد دوسرے شہروں میں جگہ دے دیں گے۔ اس لیے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، وطن کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ ہے میرے اور آپ کے لیے اللہ کا یہ وعدہ۔ پیچھے تھی رسولوں کی بات، اب آگے عام لوگوں کی بات۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي،
میرا یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے خاف مقامی، جو میرے سامنے حاضر ہونے سے ڈرا، و خاف وعید، جو میری وعیدوں سے ڈرا۔ میرے ہر بندے کے لیے یہ وعدہ ہے کہ میں ان کو دوسری جگہ بھی دوں گا اور ان کے لیے زمین کی وسعتیں کر دوں گا۔ ہمارے اپنے اندر اس کی اعلیٰ ترین مثال موجود ہے۔ جس وقت 47 میں ہجرت ہوئی، آپ پنجاب میں جائیے، چونکہ ہجرت ساری کہاں سے ہوئی ہے بھائی؟ پنجاب سے۔ 90% ہجرت جو ہوئی ہے نا وہ پنجاب کی طرف ہوئی ہے، اور باقی ہجرت صرف 10 سے 15% ہوئی ہے۔ پنجاب سے جو مسلمان آئے ان کی تعداد تقریباً 65 لاکھ ہے۔ بھائی کتنی؟ 65 لاکھ۔ اور ادھر 400 سال 500 سال پرانے اپنے وطن، اپنی مسجدیں چھوڑ کر آئے۔ پورے پنجاب میں تقریباً 12,000 مسجد مسلمان چھوڑ کر آئے تھے۔ بھائی کتنی؟ 12,000۔ اور ایسی پرانی مسجدیں، کوئی 500 سال پرانی، کوئی 600 سال پرانی، اپنے زمانے کے اعتبار سے روتے چھوڑتے آئے تھے اپنے وطن اور اپنی جائیدادیں۔ تو بھائی 47 کے بعد جب ادھر آ گئے تو اللہ نے کچھ سالوں میں پھر یہاں بہاریں لگائی کہ نہیں؟ یہاں کے جو پرانے لوگ ہیں نا ان سے پوچھئے 47 سے پہلے ڈسکا میں کتنی مسجدیں تھیں اور 47 کے بعد کتنی ہو گئی؟ لاہور شہر میں 47 سے پہلے صرف اور صرف 80 کے لگ بھگ مسجدیں تھیں، حالانکہ لاہور میں مسلمان بہت زیادہ تھے۔ بھائی صرف کتنی مسجدیں؟ اور اب شاید لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں 80 نکل آئے، ایک چھوٹے سے علاقے میں 80 نکل آئے۔ میں عرض کر رہا ہوں خود ہمارا خطہ اللہ کے اس وعدے کی دلیل ہے۔ پورے ملک میں میں بھی گیا ہوں، آپ بھی گئے ہیں، میں نے مہاجروں کو کہیں رلتے نہیں دیکھا۔ اگر کہیں رلتے دیکھا ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، چونکہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا، میں بات کر رہا ہوں عوام کی، عوام نے وطن چھوڑا تھا اللہ کے لیے۔ وہ بعد میں وعدہ پورا کیا نہ کیا وہ حکمرانوں کا قصور ہے، عام لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عام لوگوں نے اپنا وطن چھوڑا تھا بھائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کو بے یار و مددگار ہرگز نہیں چھوڑا۔ واستفتحوا، پھر اس نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی، واستفتحوا، اے اللہ اب ہمیں غلبہ دے۔ وخاب کل جبار عنید، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش، مغرور اور بے لگام شخص کو ذلیل کر دیا۔ پورے قرآن میں نبیوں کی دعائیں موجود ہیں۔ جب انبیاء علیہ السلام پر ظلم کی حد کر دی گئی تو انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اے اللہ اب فیصلہ کر، اب کیا کر؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں تو بھائی بڑی شدت کے ساتھ قرآن میں کیا ہے، اے اللہ ان کا ایک گھر بھی اب زمین پر نہ چھوڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر والے دن فجر کی نماز پڑھائی، فجر کے بعد صحابہ اکرام کو ترغیب دی، سامنے مکہ والوں کا لشکر تھا، اب صفیں مرتب ہونی تھی، فجر کے بعد جنگ شروع ہوئی تھی غزوہ بدر میں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ساتھیوں کو، سارے صحابہ کو ترغیب دے کے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، تو اس میں اپنے اللہ سے پتہ کیا کہ یا اللہ آپ نے جو میرے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ آج پورے کیجیے، آپ نے جو میرے ساتھ کیا کیے ہیں؟ وعدے کیے ہیں، اے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کیجیے۔ یہ دعا مانگ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی صفیں مرتب کی، اور بھائی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ بھائی آج تک جاری ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں نا، آپ نے دیکھا میں آج دوبارہ پھر رکوع سے شروع ہوا ہوں، سچی بات یہ ہے دینداروں کے لیے، خصوصاً دین کی وجہ سے جس مسلمان کو پریشانی آئے وہ ان آیتوں کو بار بار پڑھے۔ بھائی سمجھ پا رہے ہیں میری بات؟ وہ ان آیتوں کو کیا کرے؟ بار بار پڑھے، اللہ کے ان وعدوں پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، میں اس کی اتنی مثالیں دے سکتا ہوں، ہماری پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے علماء
دین کی وجہ سے ان کو اپنے وطنوں سے نکالا گیا، وہ دوسری جگہ منتقل ہوئے، اللہ نے جہاں گئے وہاں جا کر کیا لگا دی؟ ان کی بہاریں لگا دی۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے کاموں میں اتنی برکت دے دی، اس کا جتنا مشاہدہ بھائی ہم مولویوں کو ہے، کسی اور کو شاید اس کا اتنا مشاہدہ نہیں ہے۔ من ورائہ جہنم، یہ جو نبیوں کے دشمن تھے اس سے آگے پھر ان کے لیے جہنم ہے۔ دنیا میں اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، دنیا کا عذاب ابو جہل وغیرہ کو اور کافروں کو اللہ جل جلالہ نے دنیا میں دے دیا۔ پوری دنیا کی قوتوں میں اللہ کا یہ قانون ہر جگہ جاری ہے، اب آخرت کی سزا شروع ہوگی۔ من ورائہ، اس سے آگے جہنم ہے۔ ویسقا، اور ان کافروں کو پلایا جائے گا من ماء سدید، جہنمیوں کا کھولتا ہوا پانی۔ ماء سدید کہا جاتا ہے وہ پانی بھائیو، جہنم کا وہ تیزابی پانی جس کے اندر جہنمیوں کے زخموں کے پیپ اور خون شامل ہوگا۔ سورہ محمد میں ہے قطع امعاءہم، وہ اتنا تیزابی پانی ہوگا اس کے پینے سے امعاء، ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ سورہ محمد میں بھائی خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقطع امعاءہم، جہنمی لوگ جب یہ کھولتا ہوا پانی، تیزابی پانی پیئیں گے ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ دوبارہ درست کر دیں گے۔ 5ویں پارے میں فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیر ھذا لیذوقوا العذاب۔ قرآن نے یہ بھی کئی جگہ بات ارشاد فرمائی، ان کی جلدیں جو ہیں جہنم کے عذاب کی وجہ سے گل سڑ جائیں گی۔ بدلناہم جلودا غیر ھذا، ہم اس کی جگہ دوسری جلدیں بنا دیں گے، پھر ان پر عذاب، پھر ان پر عذاب، پھر ان پر عذاب، بار بار ان پر یہی ہوگا۔ یتجرعہ، یہ اس تیزابی پانی کو گھوٹ گھوٹ کر کے پیئیں گے، ولا یکاد یسیغہ، اس کو نگلنا آسان نہیں، قریب ہوگا کہ اس کو نگل جائیں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ان کے پاس ہر طرف سے موت کے اسباب آئیں گے۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہاں مریں گے نہیں۔ اللہ ایسا عذاب مسلط کرے گا کہ ہر عذاب ان کو مار دے، بچنا وہاں ممکن ہی، لیکن قرآن فرما رہا ہے وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، یہ مریں گے نہیں۔ یہ سب سے سخت کیفیت ہوتی ہے، نہ مر سکتے نہ جی سکتے، نہ مر سکتے نہ جی سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں پر، دیکھو بھائیو، ہم دنیا میں ایمان کی کوئی قیمت لگائیں نہ لگائیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ایمان کی قیمت اصل میں مرنے کے بعد ہے۔ ایمان کی قیمت کیا ہے اصل میں؟ اس لیے جس مسلمان کے بارے میں میری کیفیت تو یہ ہے بھائی، لگتا ہے آپ کی بھی ایسی ہی ہوگی، میں چونکہ دین سے وابستہ ہوں، اکثر جنازے پڑھانے ہوتے ہیں، اکثر پتہ چلتا ہے کہ جی آخری وقت کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کو یاد کرتے، اتنا رشک آتا ہے نا، اتنا رشک آتا ہے، لوگ اس جانے والے کو بیچارہ کہہ رہے ہوتے ہیں، میں سمجھ رہا ہوتا ہوں، میں اکثر اس جنازے میں بھی میں نے کہا تھا یار ہم بیچارے ہیں، جو ایمان بچا کے لے گئے وہ بیچارہ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو خوش نصیب ہے بھائیو، اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہو سکتا ہے جو دنیا سے جا رہا ہو، اللہ کو یاد کرتا جا رہا ہو، کلمہ پڑھتے جا رہا ہو؟ پتہ نہیں ہم پر کیا کیا کیفیتیں آنی ہیں، ہم پر کیا کیا کیفیتیں آنی ہیں۔ اس لیے وہاں یہاں دیکھو کافروں کے لیے قرآن نے کیا کیا، اب ذرا اس سے اگلی آیت کو دیکھیے، فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد اس سے بھی سخت ترین عذاب ہوں گے۔ یعنی یہ جو فرمایا نا ایسا تیزابی پانی پلائیں گے، ہر طرف سے موت آئے گی، اس سے بھی سخت عذاب ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کافروں نے ایمان تو یہ نہیں لائے، لیکن دنیا میں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، نیک عمل کیے ہوں گے۔ ہمارے یہاں یہ بحث بڑی چلتی ہے، ہمارے یہاں یہ بحث بڑی چلتی ہے، یہاں کے جو ان کو نیم کافر کہیں یا کیا کہیں، ہمارے یہاں جو بے دین لوگ ہیں وہ اس پر بڑی بکواس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا،
کہ صرف مسلمانوں نے جنت میں جانا، کافروں نے بڑے بڑے، یہ میو اسپتال کس نے بنایا، یہ دیال سنگھ لائبریری کس کی ہے، یہ فلاں کیا ہے، یہ گلاب دیوی کس کا بنایا، اس کے بنانے والے سارے جہنم میں جائیں گے۔ بالکل جہنم میں جائیں گے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ بھائی کہاں جائیں گے؟ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا، یہ واقعہ میں چوتھی پانچویں مرتبہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ یہاں ایک جگہ ایک کچہری میں میرا درس قرآن تھا، انہوں نے مجھے آیات دی، میں نے اس کا انتخاب نہیں کیا، انہوں نے کہا جی ان آیات کا درس دینا ہے، تو اس میں ایک ٹکڑا آ رہا تھا یہی۔ میں نے جب وہ آیت کا درس دیا نا تو وہ ایک وکیل جو تھے سیانی عمر کے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ دنیا کی ہر برائی کا مجموعہ اور بے لگام اور بے دین ہے، وہ مجھ پر بھڑک اٹھے۔ اس نے کہا صرف یہ کہاں سے آ گیا کہ جی صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، انہوں نے اتنی بڑی نیکیاں کی ہیں، فلاں کی ہیں، دبا کے برسے میرے اوپر۔ میں نے ان کو کہا یار تھوڑا سا ٹھنڈا ہو، آپ نے اب مجھے بھی اس کا جواب دینے دیں۔ میں نے ان سے کہا بھائی اگر ٹکر مارنی ہے نا، ٹکر لینی ہے، اس اللہ سے جا کر لیں جس کا یہ فیصلہ ہے۔ آپ یہاں کچہری میں ہیں، اگر کوئی بندہ کچہری میں بیٹھ کر کسی وکیل کے منہ پر آئین پاکستان مارے اور کہے میں نہیں مانتا اس کو، اس نے بھائی وکیل کی توہین کی ہے، ریاست کی ہے۔ اب ریاستی اسے پوچھے گی یا وکیل پوچھے گا؟ میں نے اسے کہا بھائی یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ میں نے قرآن سے 4-5 جگہ نکالی، میں نے کہا جی یہاں کو ترجمہ پڑھا، ترجمہ کر لو، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جب وہ ترجمہ پڑھا نا تو چپ۔ میں نے کہا یار ہم مولوی ماڑے ہیں، سارا غصہ ہمارے اوپر ہی نکالنا آتا آپ لوگوں کو، اب لو ہاں اس اللہ سے پنگا، اس کی سنت ہے بڑے بڑے فرعونوں کی گچی مروڑنا، تم کیا اس کے سامنے؟ ہمارے یہاں بہت یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ قرآن کی واضح ترین آیت ہے بھائی، جن لوگوں نے کفر کیا دنیا میں جتنی چاہیں نیکیاں کر لیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ۔ یہ بھائی کس کا فیصلہ ہے؟ کسی مولوی صاحب کا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ اور صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کافر جو بھی نیک عمل کرتے ہیں ہم ان کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اب کافروں نے جو دنیا میں نیک عمل کیا، آخرت میں ان کا ریٹ کیا لگے گا، ان کی قیمت کیا لگے گی؟ صرف ترجمہ دیکھ لیجیے آپ خود سمجھ جاؤ گے۔ مثل الذین کفروا بربہم، ان کافروں کی مثال اپنے رب کے سامنے، اعمالہم یعنی ان کے عملوں کی مثال، کرمات راکھ کی طرح ہے۔ کاف تشبیہ کے لیے اصل ہے رماد، رماد کہتے ہیں راکھ کو۔ کافروں نے بھائی جو نیک عمل کیے، اللہ کے سامنے کافروں کے نیک عمل کی مثال بھائی کس طرح ہے؟ راکھ کی طرح۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، طوفان کے دن جب سخت ہوا چلتی ہے تو راکھ اڑ جاتی ہے۔ راکھ سے کبھی برتیاں نہیں ڈلا کرتی۔ آپ عمارت بنانا چاہتے ہیں، پورے شہر کی راکھ اکٹھی کر لیں تو ماشاءاللہ اس کے اوپر سنگ مرمر کا پتھر جو ہے وہ خوب جمے گا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ کافر جتنے نیک عمل کرتے ہیں ان کی مثال راکھ کی ہے۔ جب طوفان آئے گا راکھ منٹوں میں اڑ کر بھائی کیا ہو جائے گی؟ غائب ہو جائے گی۔ دنیا میں اس کا بڑا حجم ہو سکتا ہے، اس نیک عمل کا دنیا میں بہت بڑا حجم ہے، جی بڑا ہسپتال بنایا، فلاں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے آخرت میں اس کا کوئی کیوں؟ آخرت میں نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے بھائی شرط ہے کیا ہو؟ اللہ پر ایمان۔ خود فرمایا لا یقدرون مما کسبوا، کافروں نے جو کچھ کمایا ہے دنیا میں آخرت میں اس میں بالکل قادر نہ ہوں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ان کی بدترین گمراہی ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ ان کی بدترین گمراہی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اس لیے اگلی آیت میں بیان فرما دیا الم ترى، کیا آپ نے غور نہیں کیا اس پر؟ ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ جل جلالہ نے زمین و آسمان کو با مقصد پیدا کیا تھا۔
یہ اللہ تعالیٰ کے مقصد ہی کو نہ سمجھ سکے، یہ اللہ ہی کو نہ سمجھ سکے، یہ ایمان نہ لائے، اور جب ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نیکیاں ان کی قبول ہے۔ مکہ والے بڑی خدمات انجام دیتے تھے حاجیوں کی، حج کی مفت خدمت کیا کرتے تھے، آج کل کی طرح نہیں کہ حرمین کے دائیں بائیں سارا نظام ہی کمرشل ہے، سارا نظام ہی کیا ہے۔ بھائیوں میں ڈرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس زمانے کے کافر آج کے مسلمانوں سے دنیاوی اعتبار سے بہتر تھے، وہ حاجیوں سے کچھ کماتے نہیں تھے، اور آج تو وہاں سارا نظام ہی بھائی کیا ہے، کمرشل ہے۔ اتنی بڑی نیکی کا اللہ نے ان کو دنیا میں صلہ دیا، لیکن فرما دیا آخرت میں ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، آخرت میں۔ اس لیے دیکھو بھائیو میری بات ذرا توجہ کرنا، اسی لیے اسلام میں ایمان پر بہت زور دیا گیا ہے۔ دیکھو بھائیو ہم نے بھی فجر کی نماز پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فجر پڑھی ہے، یہی سورہ فاتحہ پڑھی ہے، یہی قرآن پڑھا ہے۔ ہماری اور حضور علیہ السلام کی نماز توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ برابر ہے۔ کس چیز نے فرق ڈالا ہے؟ ایمان نے۔ نبی کا ایمان وہ تو پہاڑوں آسمان سے زیادہ اونچا ہے۔ نبی کا ایمان کیا ہے؟ آسمان سے زیادہ بھاری ہے۔ ہم نے بھی یہی نماز پڑھی ہے، صدیق اکبر نے بھی یہی فجر کی 2 رکعتیں، وہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے، ثنا پڑھتے تھے۔ ہماری اور ان کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ لیکن کیا ہماری نمازیں صحابہ اکرام کی نمازوں کے برابر ہے؟ نہیں۔ فرق کس سے پڑا؟ ایمان سے پڑا۔ فرق بھائی کس سے پڑا؟ اس سے پتہ چلا کہ ایمان ایسا کیمیا ہے، ایمان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ ایمان کی مضبوطی اور درستگی کے ساتھ جو نیک عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو 4 چاند لگا دیتے، اور ایمان کی کمزوری کے ساتھ، نفاق کے ساتھ، شرکیہ مزاج کے ساتھ۔ اس لیے علماء نے لکھا، میں نے کئی مرتبہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ یہ مثال دیا کرتے تھے، اور وہ حوالہ دیا کرتے تھے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کا۔ وہ فرمایا کرتے تھے مشرک کی عبادت اس طرح ہے جس طرح کوڑ کے مرض والے کو اچھی غذا دینا۔ جس کو کوڑ کا مرض ہو نا، اس کو جتنی اعلیٰ غذا دی جائے اس کا کوڑ کا مرض اتنا ہی بڑھے گا۔ مشرک شرک کے ساتھ جتنی عبادت کرے گا اس کے شرک میں اتنا ہی کیا ہوگا؟ اضافہ۔ اب آئیے توحید پر، موحد پر، جو اللہ کی توحید پر جمتا ہو، جس کا ایمان کامل ہو، جو شرک سے نفرت کرتا ہو، وہ ایمان کی درستگی کے ساتھ جتنا نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا عمل اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو بمقصد پیدا کیا تھا، انہوں نے زمین و آسمان کے مقصد ہی کو نہیں سمجھا، اللہ ہی کو نہیں سمجھا، تو ان کے نیک عمل کوئی فائدہ ان کو نہیں دیں گے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، الم تر ان اللہ سے کل دوبارہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ